آیت نمبر 20 زیر مطالعہ تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، آمین یا رب العالمین۔ حضرت یہ آیت تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح تھا کہ جان لو کہ دنیاوی زندگی لعب ہے، لہو ہے، اور لعب اور لہو میں بھی فرق عرض کر دیا گیا تھا۔ وزینت، اور زینت ہے یعنی خوشنمائی ہے، چمک دمک ہے۔ وتفاخر بینکم، اور ایک دوسرے پر فخر ہے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ وتفاخر بینکم کا متعلق نہیں آیا، اس لیے کہ تفاخر کے متعلقات انگنت ہیں، انگنت ہیں۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے کثرت چاہنا ہے۔ تکاثر کا مطلب ہے ایک دوسرے سے کثرت چاہنے کے لیے سبقت لے جانا۔ وتکاثر یعنی کمپٹیشن ہے کس شے کے لیے؟ کثرت کے لیے۔ کس میں کثرت کے لیے؟ فی الاموال والاولاد۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کی مثال ہے کمثل غیث، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ غیث اس بارش کو کہتے ہیں کہ جو قحط سالی کے بعد اترے۔ تو کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کہ جس کی نبات کفار کو یعنی کسانوں کو اچھی لگتی ہے۔ یہاں دو آراء عرض کر دی تھی کہ یا تو کفار سے مراد کسان ہی ہیں، کافر کو کسان کیوں کہا جاتا ہے؟ کسان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ چھپاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض نے کہا کہ یہاں زراع کی جگہ کفار کیوں آیا؟ اس لیے کہ کفار ہی زیادہ متاثر ہوتے ہیں، یا ہونا چاہیے، یعنی نارمیٹو یہ ہے کہ انہی کو ہونا چاہیے، دنیاوی زندگی کی زیب و زینت سے زیادہ متاثرین میں وہی ہونے چاہیے۔ یہاں ایک تیسری بات ہے جو امام بیضاوی نے ذکر کی ہے، واللہ عالم، شاید کسی اور نے بھی ذکر کی ہو، میں نے نہیں دیکھی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں خاص طور پہ کفار کہا، مراد تو کسان ہی ہیں لیکن لفظ کفار کا اختیار کیا، وہی وجہ۔ لیکن صاحب بتاتے ہیں عاجب الکفار نباتہ میں نبات کا اچھا لگنا تو سب کو اچھی لگتی ہے ویسے، یعنی آپ دیکھیں کہ کھیت کھلیان ہے اور لہلا رہے ہیں اور ہریالی ہے تو یہ کس کو نہیں بھاتا؟ سب کو بھاتا ہے۔ لیکن انہوں نے بڑی خوبصورت یہ بات کی ہے کہ کافر جب اس شے کو دیکھتا ہے تو وہ تعریف اسی شے کی کرتا ہے، اس کا جو دماغ ہے اور اس کا جو عقل و قلب ہے وہ اسی شے میں گم ہو جاتا ہے، یعنی وہ شے کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ مطلب وہاں سے آتی ہے تصویریں ناسا کی، پتہ نہیں کہاں کی یہ جو بھی ہیں گلیکسیز اور اس طرح کی، تو وہ سب اس کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ کیا بات ہے۔ پھر تعریف ویسے سائنس کی جاتی ہے، ویسے سائنس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ سوچنے کی بات ہے یہ، مطلب تعریف تو اس کے بنانے والے کی جانی چاہیے، تو سائنس تو صرف آپ کو دکھا رہی ہے، تو سائنس نے تو کچھ نہیں بنایا وہاں، یہ تو سب اللہ کی خلاقیت ہے۔ لیکن کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ حس کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، اسی طرح انہوں نے لکھا ہے وہ حس کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ صاحب ایمان کو بھی یہ مناظر اور یہ خوبصورتیاں اور لہلہاتے کھیت اچھے لگتے ہیں، بھاتے ہیں، لیکن وہ محض اس میں گم نہیں ہوتا بلکہ اس سے بڑھ کر یعنی خدا کی تعریف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ بات درست ہے، یعنی اگر کوئی صاحب ایمان ہوگا تو وہ یہ سب کچھ دیکھے گا، تو اس کے بعد چاہے وہ کتنا ہی مادیت پرست کیوں نہ ہو، کسی درجے میں خدا کی ایک یاد پیدا ہوگی اس کے اندر، وہ کہے گا کہ کیا بات ہے خدا کی، ماشاء اللہ تبارک اللہ، اور اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں اور کیا خوبصورتی ہے اور خدا کتنا خوبصورت ہوگا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال۔ تو یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے۔
جو امام بیضاوی نے نقل کیا، عجب الکفار، کہ نبات اچھی لگتی ہے لیکن صاحب ایمان کو نبات بھی اچھی لگے گی لیکن اصل میں اس کا خالق اچھا لگے گا، عجب الکفار نباتہ، اللہ عالم۔ ثم یہیج، یہ بھی ہم دیکھ چکے کہ حاجہ یہیج، ہیجان جو ہے خشک ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے، یبیسا کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اپنے جوبن پر پہنچ جانا، تو ثم یہیج، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ بیچ میں فا آ رہا ہے، فتراہ مصفرا، اس کے بعد پہلے بھی ثم تھا بعد میں بھی ثم، فتراہ مصفرا ثم شیئا فشیئا شیئا فشیئا، یعنی آہستہ 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 آہستہ، یکون حطاما، کون یکون میں ہوا کہ ضمیر مستتر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یعنی نبات کی طرف، وہ نبات آہستہ آہستہ حطام ہو جاتی ہے۔ حطام کیا ہے؟ الشیء الذی حطم، وہ شے کہ جس کو توڑ دیا گیا ہے، جس کو چورا چورا کر دیا گیا، جیسے قرآن میں ہے نا کہ کیا فرمایا، وما ادراک ما الحطمہ، یہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ بھی فعالہ کے وزن پہ فاعل کا مبالغہ ہے، فعالہ، جیسے ہمزہ ہے نا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لمزہ کیا ہے؟ لامز کا مبالغہ ہے، ہمزہ کیا ہے؟ حامز کا مبالغہ ہے، حطمہ کیا ہے؟ حاطم کا مبالغہ، تو حطمہ پیس دینے والی، وما ادراک ما الحطمہ، تو یہاں بھی وہی لفظ ہے، یہاں حطام ہے وہ شے جس کو پیس دیا گیا وہ کیا ہوگی، جس کو توڑ دیا گیا وہ کیا ہوگی، جس کو کرش کر دیا گیا وہ حطام ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا 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 کرنا یا بس چورا چورا ہو جاتی۔ اس کے بعد فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، آخرت میں عذاب شدید ہے والعیاذ باللہ، اور مغفرت ہے۔ دیکھیں یہاں واؤ جو بیچ میں آ رہا ہے اس کے بارے میں علماء کی دو آراء بنی کہ واؤ او کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، یعنی یہ اصل میں مراد کیا، وفی الآخرۃ عذاب شدید او یا مغفرۃ من اللہ ورضوان، اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں اس کی بھی ضرورت نہیں، آخرت میں دونوں ہی چیزیں، یہاں یہ تو نہیں بات بیان ہو رہی کہ ہر ایک کے لیے دو چیزیں، لیکن آخرت میں فی نفسی عذاب بھی ہے اور آخرت میں فی نفسی اللہ کی مغفرت اور رضوان بھی ہے، ہاں اس کے مستحقین الگ ہیں، اس کے مستحقین الگ ہیں، تو آخرت میں واؤ کیونکہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، بس واؤ کے اندر جو اپنا حکم ہے وہ دو چیزوں کو جمع کرتا ہے، دو چیزوں کو جمع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دونوں چیزیں بیک وقت ایک ہی حالت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی شخص کے لیے جمع ہو جائیں گے، یہ کوئی تقاضا نہیں ہوتا واؤ کے اندر، اصل میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ابن حزم علیہ الرحمہ نے جب استدلال کیا ایک حدیث میں لَيَكُونُنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَاصِمَ، تو بعض علماء نے جیسے جدید دور میں بھی کہا کہ یہ چار چیزیں جب جمع ہوں گی تو موسیقی حرام ہوتی ہے، یعنی عموماً ریشمی کپڑے ہوتے ہیں، زنا بھی ہوتا ہے، شراب بھی چل رہی ہوتی ہے اور موسیقی بھی ہوتی ہے، تو علماء نے جواب اس کا یہ دیا تھا کہ واؤ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، ایک ٹائم میں ان چیزوں کا بیک وقت جمع ہونا ضروری نہیں ہوتا، الواؤ مطلق یعنی مطلق جمع کے لیے، اس کے اندر نہ زمان کے اعتبار سے جمع ہونا ضروری ہے، نہ مکان کے اعتبار سے جمع ہونا ضروری ہے، کسی بھی اعتبار سے نہیں، حکم میں جمع ہونا، یعنی اگر میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا حرم اللہ الظلم والکفر، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم و کفر جب دونوں بیک وقت جمع ہوں گے تو حرام ہوں گے، بلکہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر حرم اللہ الظلم، هذه جملۃ علی حدۃ، یہ ایک الگ جملہ ہے، حرم اللہ الکفر، اللہ تعالیٰ نے کفر کو بھی حرام کیا، یہ بالکل الگ بات ہے، ان دونوں کا جمع ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں کسی جاء محمود و حامد کوئی جمع ہونا ضروری نہیں، اللہ یہ کہ آپ کو سیاق بتا دے یا آپ کا مشاہدہ بتا دے کہ دونوں اکٹھے آئے، بلکہ اصلاً کیا ہے جاء محمود و حامد میں کہ جاء کا حکم محمود کے اوپر بھی ہے، جاء کا حکم کس پر ہے، یعنی فاعل اس کا یہ بھی ہے، فاعل اس کا یہ بھی ہے، بس اس سے زیادہ دلالت واؤ میں نہیں ہوتی، محض واؤ میں، تو یہاں بھی کیا ہے وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ، بالکل ایسے ہی آخرت میں عذاب شدید بھی ہے، مغفرت بھی، بات سمجھ ہے؟ ہاں واؤ میں علماء نے جواب دیا کہ گنجائش موجود ہونے سے مراد ہے ایسا ہو جاتا ہے، لیکن یہ واؤ کا اپنا تقاضا نہیں ہے، آپ کو کہیں اور سے دلیل لانی پڑے گی، کیونکہ ابن حزم علیہ الرحمہ نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے نا موسیقی کی حلت، طویل رسالہ، اس میں تمام دلائل ابھی تک دلائل وہی ہیں، یعنی اگر آپ دیکھیں تو ابن حزم بہت ہی ذہین آدمی تھا، اگر آپ ان کو پڑھیں وہ بہت بڑے آدمی تھے، لیکن ساری زندگی انہوں نے ایک ہی شہر میں فقطبہ میں اپنے نکاح اندلس کے کسی شہر میں گزاری، باہر کبھی نہیں نکلے، مزاج کے بہت سخت ہے، بہت ہی سخت مزاج تھا،
لہٰذا کتابوں میں بڑے بڑے ائمہ کو بھی وہ سخت کھری کھری سنا دیتا. لیکن ان کی ایک کتاب ہے جو زندگی کا ان کا نچوڑ ہے کہ میں نے زندگی میں کیا سیکھا، وہ ہے الاخلاق والسیر. اس میں بس مطلب شاید میں نے کسی میں ذکر کیا تھا کچھ چیزیں جس میں علماء اپنے خواطر لکھ رہے ہوتے ہیں، بس اس طرح کی کتاب ہے الاخلاق والسیر. وہ پڑھنے والی ہے. میں نے لوگوں کو دیکھا تو ایسا پایا، پھر میں نے اس پر غور کیا تو ایسا ہوا. جیسے ابن الجوزی کی کتاب ہے سید الخاطر، اسی طرح ان کی ہے الاخلاق والسیر، وہ بھی پڑھنے والی کتاب ہے. اس سے یعنی آپ کسی بڑے عالم کو جس نے علم، کوئی ان کے علم کے مرتبے کا انکار نہیں کرتا، سب جانتے ہیں کہ ابن حزم بہت بڑا ہے، ظاہری تھے، ظاہری فکر. تو ایسا کوئی بڑا آدمی جب اپنے بارے میں لکھے اور کس بتایا تو وہ واقعی پوری زندگی کا نچوڑ وہ بہت زبردست ہوگا. یعنی آپ ایک ہی زندگی جی سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جی سکتے، لیکن آپ بہت سی زندگیوں کے بارے میں جان تو سکتے ہیں کہ اچھا ان کے نتائج فکر یہ تھے، ان کے نتائج فکر یہ تھے. اللہ عالم. تو وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ، یعنی آخرت میں دو چیزیں ہوں گی، عذاب شدید اللہ اس سے بچائے، ومغفرۃ من اللہ، اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہو، ورضوان، اور اللہ کی طرف سے رضا بھی ہو. دونوں کو جمع کیوں کیا؟ ومغفرۃ من اللہ ورضوان. عموماً مغفرت اپنے اندر متضمن رضوان تو نہیں ہوتی. اگر آپ شاہد میں دیکھیں، شاہد سے مراد کیا کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں اذا نظرتم فی الشاہد، شاہد سے مراد دنیا میں دیکھیں. معاف کر دینے کا مطلب راضی ہو جانا نہیں ہے. معاف کر دیتا ہے انسان بہت سی وجوہات کی بنیاد پہ، لیکن ضروری نہیں کہ اس سے راضی ہو جائے، مستقبل میں محبت بھی کرے. اس لیے اللہ کو کہا گیا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وَهُوَ الْغَفُورُ الودود، یعنی بعد المغفرہ محبت میں مبالغہ ہے اس کے یہاں. ودود تو فعول کے وزن میں مبالغہ کا صیغہ ہے. تو اس لیے مغفرت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کا اچھا بہت ہی برے آدمی تھے تو چل بھاگو، بخش دوں میں، جاؤ نظروں سے دور ہو جاؤ. اس طرح کی تو مغفرت ہو سکتی ہے جیسے بادشاہ دنیا میں کرتے ہیں. تو آگے فرمایا رضوان، مغفرۃ من اللہ ورضوان مصدر ہے، یعنی رضی یرضی رضا ورضوانا، زیادہ قوی مصدر ہے رضوان، جس میں الف نون جمع ہو جائے کسی بھی مصدر میں، وہ بغیر الف نون والے مصدر سے زیادہ قوی ہوتا ہے. بات واضح. فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، سورۃ توبہ میں فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. تو فرمایا کہ یہ سب چیزیں لعب ہو یا لہو ہو یا زینت ہو یا تفاخر ہو یا تکاثر، یہ سب دھوکے میں ڈالتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے جب دنیاوی زندگی کو ان 5 چیزوں میں محصور کر دیا، 5 چیزیں بتائی نا، یہ لعب ولہو، تو فرمایا کہ دنیاوی زندگی ہے ہی سوائے دھوکا، متاع الغرور. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب پانچوں اشیاء جو جس میں زندگی کو محصور کیا گیا، وہ سب تغر الناس، وہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالتی ہے. اور لعب بھی دھوکا ہے، لہو بھی دھوکا ہے، دنیا دھوکا ہے. فرمایا ومل حیات الدنیا، اور علماء نے کہا کہ دیکھو یہ حسر کے اسالیب قویہ میں سے ایک اسلوب ہے نا، بلکہ شاید سب سے، بعض علماء کہتے ہیں سب سے قوی اسلوب حسر کا نفی اور اثبات ہے. لا الہ الا اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی اسلوب حسر کا نہیں ہوتا، باقی سب اس اسالیب اس کے بعد ہیں. تو فرمایا ومل حیات الدنیا، تو یہ تو نفی ہو گئی، دنیوی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں. یعنی ومل حیات الدنیا فی شیء او ومل حیات الدنیا شیئا من الاشیاء، دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، اچھا پھر سوائے ایک شے الا متاع، کیونکہ استثناء مفرق تھا نا، اس میں مستثنی منہ جو ہے وہ مذکور ہی نہیں تھا. تو ومل حیات الدنیا، جہاں مستثنی منہ مذکور نہ ہو وہاں اعم الاشیاء ہوتا ہے، اعم الاشیاء. یعنی ومل حیات الدنیا، کیا نہیں ہے حیات دنیا؟ اعم الاشیاء، جو بھی فرض کر سکتے ہو وہ نہیں ہے، یعنی جو بھی فرض کر سکتے ہو وہ نہیں ہے. اعم الاشیاء کا مطلب یہ ہے الا، ان عام الاشیاء میں متاع الغرور بھی شامل ہے کہ نہیں؟ ہاں شامل، لہذا اس میں سے ایک چیز کو مستثنیٰ کیا. تو یہی حسر کے اندر وہ قوت ہے. یعنی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا شَيْئًا مِمَّا أَنْتُمْ تَتَخَيَّلُونَ، یا ربما تتخیلون کہ حیات دنیاوی کیا ہے، وہ لذت ہے، وہ راحت ہے، وہ کیا بات ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. فرمایا ان میں سے کوئی شے نہیں ہے، ان میں سے کوئی شے نہیں ہے. پھر کیا؟ الا متاع الغرور. متاع کس کو کہتے ہیں؟ ما یتمتع بھی، جس سے فائدہ اٹھایا جائے. تو کہا کہ متاع کے لفظ کے اندر زوال کا مفہوم خود شامل ہوتا ہے. یعنی متاع وہ ہے کہ ما یتمتع بھی، اور تمتع کے بعد وہ شے ختم ہو جاتی ہے. لبست فابلیت، یعنی پہنا تو پرانا کر دیا. تمتع کے بعد وہ شے اس طرح نہیں رہتی جو ما قبل تمتع ہوتی ہے. تو متاع کے اندر خود یہ مفہوم شامل ہے.
اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ متاع ساتھ غرور، کیونکہ کچھ متاع دنیا کا ہے جو غرور نہیں ہے، مطلب الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، مثلا المرأة الصالحہ متاع الدنیا اللہ نے فرمایا، لیکن خیر متاعها یعنی شر متاعها نہیں، خیر متاع، لیکن المرأة الصالحہ، لیکن یہاں فرمایا کہ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہاں حضرت امام بیضاوی اور بعض علماء نے اس طرح لکھا کہ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اذا لم تجعلها وسیلۃ الی الاخرہ، یعنی دنیاوی زندگی متاع غرور ہے اگر آپ اس کو آخرت کا وسیلہ نہ بنائیں، یعنی اگر یہ اینڈ ان اٹ سیلف بن گیا نا، یعنی اپنی ذات میں مقصد بن گیا، تو پھر تو یہ متاع الغرور ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ اپنی ذات میں مقصد نہ بنا، یہ معبر ہے، جیسے امام غزالی کی مشہور الدنیا معبرۃ ولیست معمرۃ او کما قال، دنیا جو ہے وہ معبرہ ہے نہ کہ معمرہ، تعمیر کی جگہ نہیں ہے، یعنی آباد کرنے کی جگہ نہیں ہے، گزرنے کی جگہ، تو گزرنے کی جگہ کو آباد نہیں کیا جاتا نا۔ تو فرماتے ہیں کہ بھئی حیات دنیاوی صرف متاع غرور، کیوں انہوں نے یہ قید آگے لگائی؟ کیونکہ دنیاوی زندگی محض متاع غرور تو نہیں، یعنی دنیاوی زندگی اگر آپ اپنے اس میں لیں تو اس کے اندر خیر بھی ہے، اس کے اندر علم بھی ہے، الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، اس کے بعد لیکن استثناء بھی کیا الا ذکر اللہ وعالما ومتعلما وعالما متعلما۔ حضرت امام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھا ہے جو نقل کیا ابن الجوزی نے، وہ خوبصورت کہتے ہیں کہ الناس ثلاثہ، کہتے ہیں لوگ تین ہیں، عالم ربانی، ایک تو عالم ربانی ہے، دوسرا فرمایا وہ متعلم علی سبیل النجاح، ایک علم سیکھنے والا ہے جو علی سبیل النجاح ہے، اس کے بعد تیسرے لوگوں کے بارے میں فرمایا وہ کون ہوتے ہیں، یعنی اگر ان دو میں شامل تو تیسرے وہی ہوتے ہیں، فرمایا وَحَمَجٌ رَعَاءٌ، یعنی بالکل بھرتی کے لوگ، حمج رعا کا مطلب ہوتا ہے ایسے ہی فارغ لوگ، اتباع کل ناعق، ہر آواز لگانے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں کبھی۔ اور پھر اگلے الفاظ بہت خوبصورت ہے، فرماتے ہیں یمیلون مع کل ریح، ہر ہوا جس طرف ہوا اسی طرف چلتے ہیں۔ اکثر لوگ ایسے، کسی کو آج کل لوگ بتاتے ہیں بھائی کسی شخص کی عظمت یا اس کے فضل کا معیار اس کی پاپولیرٹی ہے، عجیب سی بات ہے، چاہے وہ سیاستدان ہو یا غیر سیاستدان ہو، سب کی بات کریں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ لوگ اس کو چاہتے ہیں۔ لوگ، ہم بھی وہی لوگوں میں العوام کل انعام، یہ بات فی نفسی ہی درست ہے، کسی بھی جگہ ان کو پکڑ کے کھینچا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی آ کر جو ہے وہ کیا تھا وہ پائپ والا، ہاں پائپر جو ہے جو بھی آ کر آواز لگائے گا اس کے پیچھے چل پڑیں گے سارے۔ تو اتباع کل ناعق کا مطلب یہی ہے، ناعق ینعق کا مطلب ہوتا ہے چیخنا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، سب آ گئے نا، مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء۔ تو بہرحال اس لحاظ سے دنیا میں خیر بھی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر سے مروی ہے کہ وہ دو تین چیزیں نہ ہوتی ہیں، اگر رات کا قیام نہ ہوتا اور ان لوگوں کی صحبت نہ ہوتی جو بڑے حکمت کی باتیں کرتے ہیں، تو اور تیسری کوئی شے بھی بتائی تو دنیا سے جانے کا، لیکن دنیا میں اس وجہ سے رہنے کا دل چاہتا ہے، تو اس لیے یہ قید لگا دیا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ إِذَا لَمْ تَجْعَلْهَا یعنی وسیلۃ الی الآخرہ، اگر اسے آخرت کا وسیلہ نہ بنایا جائے تو پھر متاع غرور نہیں، مینز ہے اینڈ کے لیے۔ ہاں بالکل، اینڈ کچھ اور ہے، اینڈ جو ہے وہ دنیا ہے، وہ آخرت ہے۔ قول بھی سناتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، جی دنیا مزرعۃ، ہاں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، بالکل۔ دیکھو عثمان صاحب جو ہے نا گفتگو فرماتے ہیں تو علم کی بات کرتے ہیں، اب انہوں نے تنبیہ بھی فرما دی ہے کہ اس کو حدیث نہ کہا جائے، انہوں نے فرمایا ڈاکٹر صاحب ایک قول نقل فرماتے ہیں، اب عثمان صاحب کے الفاظ پہ جو ہے وہ غور کیا گیا وہ الفاظ میں بھی آپ کو علم دے رہے ہوتے ہیں لیکن آپ انتباہی نہیں کر سکتے، یہی بات آپ کے ذہن میں بھی تھی جب آپ نے یہ فرمایا تھا تو وہ مجھے سمجھ میں آ گئی، جیسے آپ نے کہا نا ڈاکٹر صاحب ایک قول نقل کرتے ہیں، مجھے فوراً سمجھ میں آ گیا کہ آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں اور عثمان صاحب کا خیال تھا شاید میں یہ کہوں کہ اچھا وہاں مجھے مشہور حدیث ہے، لیکن میں نے نہیں کہا، میں نے کہا قول تھی یہ پہلی بات صحیح تھی، یہ دوسری لاشعور میں تھی، پہلے شعوری پہلی شعوری تھی، دوسری لاشعوری۔ تو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہاں اس پر بہت غور کرنا چاہیے، متاع الغرور پر، یعنی اس میں کیا غور کرنی کیا ہے۔ سابقو
اچھا، متاع الغرور میں جو نسبت ہے اصل میں کیا ہے؟ یعنی متاع الغرور، دھوکے کا سامان، تو علماء نے کہا یہ اصل میں جیسے ہے تو مرکب اضافی، لیکن اس کے اندر حقیقت مرکب توصیفی کی ہے. یعنی المتاع الغرور، متاع الغرور کا مطلب ہے المتاع الذی یغر. تو المتاع اگر یغر کا فاعل آپ بنا لیں مثلا غرور، ٹھیک ہے، تو المتاع الغرور یہ مرکب توصیفی، المتاع الغرور. سمجھ آ رہی؟ سابقوا الی مغفرۃ، دیکھیں بالکل کتنا خوبصورت ربط ہے پچھلی آیت سے، اور ربط اتنا واضح ہے کہ بیان کی ضرورت نہیں. علماء نے کہا کہ بھئی جب دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ بیان کر دی گئی تو گویا خود مخاطب کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ انسان کے اندر جو صفت مسابقت رکھی گئی ہے یا کمپٹیشن کا ایک جذبہ رکھا گیا ہے، اس کا محل پھر کیا ہوگا؟ یعنی ہم تو دنیا ہی کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، تو لیکن آگے بڑھنے کی خواہش تو ہے ویسے انسان کے اندر، تو فطری خواہش ہے، تو اس کا حقیقی محل کیا ہوگا، اس کا حقیقی موضع کیا ہوگا؟ تو فرمایا سابقو، تو مسابقت سے منع نہیں کیا جا رہا، ایج آف کمپٹیشن تو ہاں یہ دنیا ہے ہی مطلب کمپٹیشن کی جگہ، اسی لیے ہے یہاں ہے انسان، کہاں ریس کس جگہ لگانی ہے، یہ ہے سوال. تو سابقو، وہاں دوسری جگہ ہم کیا پڑھتے ہیں سارعو، ایک ہی بات ہے. لیکن مسابقت میں جیسے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا مفہوم ہے، مسارعت میں ایک دوسرے سے تیز ہونے کا مفہوم ہوتا ہے، ایک دوسرے سے سریع ہونے کا. تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت لے جاؤ، یہی ترجمہ دوڑ لگاؤ کہ سبقت لے جاؤ؟ دوڑو. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ مسابقت میں جب آپ نے ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے تو دوڑے بغیر نکل نہیں سکتے. اس میں جی جلدی کرو. ہاں یہ بھی صحیح، یہ بھی بالکل ٹھیک. یعنی ویسے جلدی کرو کا زیادہ لغوی ترجمہ مسارعات کا ہے، وہ اس میں جلدی کا مفہوم ہے، سرعت کا، لیکن دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے. مسارعت میں مسابقت ہے، مسابقت میں مسارعت ہے، لیکن ایک میں معنی جس کو آپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، یعنی ایک میں دلالت جو ہے وہ مطابقی ہے، دوسرے میں یا تو تضمنی ہے یا لزومی ہے. یعنی مسارعت کے اندر مسابقت بھی ہے، یا تو تضمن کے اعتبار سے ہوگی، غور کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا، یا پھر اگر خارج میں ہوئی تو لزومی ہوگی، مطابقی نہیں ہے، مطابقی نہیں ہے. اور مسابقت میں بھی مسارعت ہے لیکن دلالت مطابقی نہیں ہے. دلالت مطابقی مسابقت کی کیا ہے؟ ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، لیکن وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانا ممکن نہیں ہوتا بغیر مسارعت کے. تو اگر یہ جزو معنی ہوا تو دلالت تضمنی ہوگی، اگر یہ خارج ہوا تو دلالت لزومی ہوگی. بہرحال یہ دلالت کی 3 اقسام لفظ کی ہے نا، جو آپ نے اصول فقہ میں پڑھی ہوئی تھی کہ دلالت یا مطابقی ہوتی ہے، یا تضمنی ہوتی ہے، یا لزومی ہوتی ہے. ہاں غرہ یا غرور سے یہ مصدر، اور فعول کے وزن پہ آ جائے تو وہ جیسے اسم الفاعل ہے، اس کا مبالغہ ہے. ہاں غرہ کا مطلب تو دھوکہ دینا ہی ہوتا ہے. ہاں وہی سیم مطلب ہے، لیکن دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ ویسے بعض نے نقل کی ہے، مطلب دھوکہ دیتے ہیں آپ کے، دھوکے کا مطلب ہے جو شے آپ کے لیے مفید ہے اس سے آپ کو وہ شے غافل کر دے جو آپ کے لیے مضر ہے، یہ دھوکہ. یعنی حقیقتاً دھوکے کی حقیقت یہ ہے، جو شے میرے لیے نافع ہے اس سے مجھے کوئی ایسی شے غافل کر دے جو میرے لیے کیا ہے؟ مضر. تو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. باقی یہ مجاز عقلی. علماء نے کہا کہ غرور دنیاوی زندگی کی طرف دھوکے کی نسبت یا اس کے متاع کی طرف دھوکے کی نسبت مجاز عقلی. مجاز عقلی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کوئی سامان تو آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا، وہ تو میں دھوکہ کھاتا ہوں اس سے، حقیقتاً دنیا دھوکہ تو نہیں دیتی. عاقلہ نہیں ہے نا دنیا، تو جب غیر عاقلہ کی طرف آپ عاقل کے فعل کی نسبت کریں گے تو وہ مجاز عقلی ہوتا ہے. سر اس کے ساتھ کہانی وہ بھی ذرا سمجھا دیں، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ وَمُوَلِّهَا، اس میں کانٹیکسٹ اور چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بالکل دیکھیں وہ قرآن مجید کا جیسے اسلوب ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ظاہری بات نقل کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک باطنی، جیسے سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. پہلے کیا کہا؟ تزود، پھر اس کے بعد وہ تو ظاہری ہوتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس کے بعد باطنی بتا دیا. سورہ اعراف میں کیا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اچھا لباس تو واضح یواری سوآتکم ولباس التقویٰ، ٹھیک ہے. اسی طرح علماء نے کہا کہ وہاں بھی کیا ہے؟ قبلے کی بات ہو رہی ہے، قد نرى تقلب وجهك، اور پھر ومن حيث خرجت فولي. تو یہ قبلہ کیا ہے؟ یہ تو ظاہری قبلہ ہے جس کی طرف فزیکلی موو کرنا ہے، رخ کرنا ہے، منہ کرنا ہے. لیکن ایک انسان کا حقیقی باطنی قبلہ بھی ہوتا ہے جس کی طرف وہ اپنے دل کا رخ کرتا ہے.
تو ساتھ اس کا بیان لیا گیا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا أي هُوَ مُوَلِّي وَجْهَهُ إِلَيْهَا. تو ہونا کیا چاہیے، وہ وجہ کیا بناؤ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. وہاں بھی یہی ہے نا کہ استباق، یہاں مسابقت ہے، وہاں استباق ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہی ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. تو گویا اپنا قبلہ خیر کو بناؤ، یہ مراد ہے حقیقی قبلہ. یعنی ایک تو ہے کہ تم نے اپنا قبلہ کعبہ کو بنا دیا، وہ تو خیر شرعی حکم ہے، لیکن حقیقی قبلہ نصب العین انسان کا کیا ہوگا، الخیرات. سر جب گول سیٹنگ کرتے ہیں مینجمنٹ میں پڑھتے ہیں گول سیٹنگ، یہ اسی میں آئے گا کہ ہم دو گول اپنی لائف کا سیٹ کرتے ہیں. مینجمنٹ میں کرتے ہیں گول سیٹنگ، وہ تو مینجمنٹ سائنس میں پڑھاتے ہیں گول سیٹنگ. زندگی کا ہوتا ہے یا کمپنی کا ہوتا ہے؟ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، ہوتا ہے کمپنی کے، لیکن ہم اس کو الٹیمیٹ سمجھ کرتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں گول سیٹنگ تو ہونی چاہیے. یعنی انسان اور غیر، وہ انسان اور حیوان میں فرق یہی بتایا گیا ہے کہ وہ بغیر ہدف کے، تو انسان کا ہدف ہوتا ہے. نصب العین کا مطلب ہے جو اپنے آپ نے اپنی آنکھوں کے درمیان رکھا ہوا ہے، منسوب کر دیا، یا جس پر اپنے آپ نے اپنی آنکھیں ٹکا دی ہیں، وہ نصب العین ہے. ہاں وہی مراد ہے. وجہ ہے ما یتوجہ الیہ، جیسے قبلہ ہے ما یقابل. وجہ کیا ہے، وجہ ما یتوجہ الیہ، یعنی جس کی طرف آپ رخ کرتے ہیں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، مسابقت لے کرو اپنے رب کی طرف سے مغفرت. اور یہ بھی تنکیر علماء نے کہا للتفخیم، الی مغفرۃ ای الی مغفرۃ عظیمۃ من ربکم وجنۃ عرضها، اور اس جنت کی طرف بھی مسابقت کرو. عرضها، عرض کے بارے میں دو رائے ہیں جو علماء نے نقل کی. ایک تو یہ کہ عرض بمانا طول، جیسے عرض اور طول ہوتا ہے، چوڑائی اور لمبائی، وہ والا عرض ہے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ عرض جیسے عرض یا عرض پھیلاؤ کے لیے آتا ہے تو مطلقاً بسط مراد ہے، اس میں چوڑائی اور لمبائی دونوں ہی شامل ہیں. یعنی اگر آپ پہلا ترجمہ لیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ اس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمان اور زمین کے مانند ہے. تو پھر علماء یہاں نقل کرتے ہیں کہ اگر یہ چوڑائی مانند ہے تو طوالت تو اس سے زیادہ ہوتی ہے، تو فما بال الطول، تو پھر اس کے طول کی کیا کیفیت ہوگی، اس میں مبالغہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا بنسبت اگر آپ کہیں کہ عرض سے مراد اس کا بستہ ہے، علماء نے کہا بستہ یعنی پھیلا ہو اس کا، تو پھر کیا ہوگا، اس میں عرض و طول دونوں شامل ہو جائیں گے. کیا ترجمہ ہے تھانوی؟ وسعت. اب یہاں انہوں نے بستہ مراد لیا، بستۃن. آپ لوگ کیا کہتے ہیں چوڑائی؟ ہاں یہ پہلا والا، یہ پہلا والا. تو فرمایا کہ الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. دیکھیے یہاں فرمایا عرضها کعرض السماء والارض، دوسری جگہ کیا فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. وہاں فرمایا اس کی چوڑائی یا اس کا بستہ زمین و آسمان ہی ہے. وہاں بھی اکثر علماء نے یہی کہا کہ معذوف کیا ہے، مانند زمین و آسمان، کیونکہ اگر اس کی چوڑائی زمین و آسمان ہی ہے تو اس میں ایک اشکال یہ لازم آتا ہے کہ جنت آلریڈی مخلوق ہے، تو اگر اس کی چوڑائی یہی زمین و آسمان ہے تو پھر وہ جنت فی نفسی ہی کدھر ہے. تو جنت کیونکہ آگے آئے نا اعدت. اہل سنت اور معتزلہ میں ایک لڑائی رہی ہے، اس لڑائی کی بہت بڑی کوئی حکمت پیچھے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جنت مخلوق ہے. مخلوق سے مراد ہے کہ مخلوق ہو چکی ہے، اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ ستخلق، وہ بنائی جائے گی، ابھی نہیں. تو بہرحال اہل سنت جن آیات سے استدلال کرتے ہیں ان میں یہ بھی ہے جو آگے آ رہا ہے نا اعدت. وہ کہتے ہیں فعل ماضی کو اپنی حقیقت ہی پر معمول کیا جاتا ہے. جہاں ہم حقیقت پر معمول نہیں کرتے وہاں پھیرنے کے لیے کوئی قرینہ ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، تو وہاں ہم کہتے ہیں کہ نفخ سے مراد فعل ماضی اصلاً حقیقت میں نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور حکمت ہے. وہ اس وجہ سے کہ ہمیں معلوم ہے کہ سور ابھی نہیں پھونکا گیا، ایسے ہی ہے نا، اور ہم ابھی حیات ہیں. لیکن یہاں اعدت میں فعل ماضی اپنی حقیقت میں ماضی ہی ہوتا ہے، تو اس کو پھیرنے کے لیے وہ قرینہ چاہیے. کون سا قرینہ؟ معتزلہ کچھ دلائل دیتے ہیں، وہ اہل سنت کہتے ہیں کہ دلائل اتنے قوی نہیں ہے کہ اس کو ہم قرینہ بنا سکیں. بس یہ اختلاف، دلائل وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں امام راضی کے ہاں اور لوگوں کے. ہاں اندہا جنت الماء، بالکل. بس میں بھی احتمال ہے اندہا ستخلق بھی ہو سکتا ہے، وہاں جنت الماء وہی ہوگی. سر کیا کہا آپ نے کہ وہ کریٹڈ ہے آلریڈی؟ ہاں آلریڈی کریٹڈ.
جیسے حدیث میں وہ آتا ہے درخت لگے گا سبحان اللہ پڑھیں گے تو وہ درخت لگ رہے ہیں انشاءاللہ لیکن جنت موجود ہے. اچھا صحیح. ہاں انسان جو ہے اس کو بھی زمین و آسمان کھانے کی وسعت کا اندازہ ہی نہیں ہے. جی ہاں جنت میں بھی ایسی اس کی وسعت دعوے کرتا ہے کہ یہ ہو چکا ہے یہ ہوگا. نہیں اصل میں نا یہ والے جو دعوے ہیں یہ صرف نصوص کے فہم کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اس میں انسان یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی دیکھا ہے وہ جا کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نصوص کے فہم میں کہ بھئی اعدت سے مراد واقعی فعل ماضی ہے یا نہیں اس میں انظار یعنی اہل علم کی انظار کا اختلاف ہو سکتا ہے. اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. ہاں تو اس میں اہل سنت کا عمومی موقف یہی ہے لیکن یہ مسائل اصول دین میں سے مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس میں اگر کسی نے یوں کہہ دیا وہ کہہ دیا تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا. نہیں یہ اصول دین کا مسئلہ نہیں ہے لیکن اہل سنت کے علماء جب یہ کہتے چلے آئے ہیں تو ہمیں کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہم بھی یہ نہ کریں کیونکہ بہرحال ایک وہ شے کہ جس پر مستقل علماء بیان کرتے چلے آئے دلائل کا رد کرتے چلے آئے معتزلہ کا تو یقیناً وہ صحیح رائے ہوئی اعدت للذین آمنوا تیار کی جا چکی ہے. اور دوسری بات بہت خوبصورت ہے اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ. علماء اہل سنت نے یہ کہا کہ الایمان وحدہ کاف لاستحقاق الجنت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عمل کا ذکر نہیں کیا. حقیقتاً جنت کا استحقاق اگر استحقاق اللہ کے فضل سے آگے وہ محض ایمان سے ہو جاتا کیونکہ اللہ نے کیا کہا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ. یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر. اس پہ تو نہیں کوئی اشکال سمجھ ہی رہے ہیں تو سورۃ العصر میں کس طرح ہے اس کو اس سے کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ مزید سمجھ میں آ جائے. سورۃ العصر میں کیا ہوتا ہے آپ ہر جگہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات تو ہر جگہ یاد ہے ہر جگہ ہی موجود ہے. تو بس علماء نے کہا کہ عطف اپنی حقیقت میں ہوتا ہے تغیر کے لیے. عطف اپنی حقیقت میں کیا ہوتا ہے تغیر کے لیے. جب آپ کہتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ عمل ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں. یہ تو آپ کو معلوم لہذا یہ اہل سنت کا متفق موقف ہے اگرچہ سلف سے یہ ہے نا کہ ایمان کیا ہے وہ دل سے یقین ہے اور عمل ارکان سے ہے لیکن وہ بھی کیا عمل نہ کرنے والے کی تکفیر کرتے ہیں. سلف نہیں تکفیر نہیں کرتے. کیا گناہ کبیرہ کرنے والا وہ شخص کہ جو توبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا اس کے بارے میں لازماً جہنمی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں؟ سلف نہیں کرتے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یا اس کے بارے میں وہ یقین سے کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا. شخص کے بارے میں نہیں میں اب کلی کے بارے میں کہہ رہا ہوں. یقین سے کہتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا اور کیا کیا اس نے گناہ کبیرہ سے توبہ نہیں کی فوت ہو گیا یقیناً جنت میں جائے گا بغیر اس کے کہ میں کہوں زید بکر جنت میں جائیں گے. ہم کیا کہہ رہے ہیں وہ شخص وہ بھی یقین سے کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا جنت ملے گی کیوں اس کو پھر ایمان کی. یہی بس خلاص. باقی وہ سب ایمان کے کمالیات میں سے ہے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں اول وہلے میں جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے سب چیزوں کے لیے وہ باقی وہ اسی طرح ہی ہے لیکن جنت میں جانے کی شرط اولین اور آپ کیا کہیں گے اس کو کہ نیسیسری بھی ہے اور سفیشینٹ بھی ہے. ویسے نیسیسری کاز بھی ہے اور سفیشینٹ بھی ہے. یعنی سفیشینٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر صرف وہ ہوا اور عمل نہ بھی ہوا تو تب بھی وہ جنت میں چلا جائے گا. یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ نیسیسری تو ہے لیکن سفیشینٹ نہیں ہے تو پھر ہم ایمان عمل کو لازماً اس میں داخل کرتے ہیں. آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ صحیح حدیث ہے نا وہ آخر زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کچھ بھی نہیں نہ نماز پڑھتے ہوں گے نہ کچھ اور فلاں اور صحابہ نے فرمایا بس ایک کلمہ ان کو یاد ہوگا لا الہ الا اللہ محمد. صحابہ نے فرمایا کہ فما تنفعهم یہ ان کو کیا نفع دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آگ سے نجات دے دے گا. تو اس لحاظ سے یہ عقیدے کا مبحث اس طرح ہے لیکن جب آپ واعظ کی زبان میں بات کریں گے تو جہنم میں تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی جانا برداشت نہیں کر سکتا. تو وہاں یہی بات ہوگی کہ ایمان نجات کے لیے ضروری ہے کہ ایمان اور ہمارے صالح دونوں. ہاں بطاقہ حدیث بطاقہ مشہور ہے اس میں صرف لا الہ الا اللہ لکھا ہو. صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی تفسیر میں یہ بات آئی کہ جو اپنا پورے صحیح عقیدے کے ساتھ اس کا ایمان یعنی بس مطلب بات ہے کفر. دیکھیں دو ہے
ایک یہ ہے کہ اس کا ایمان ہو، اور ایمان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ ہو جو منافی حقیقت ایمان ہو۔ اگر منافی حقیقت ایمان کوئی بات ہے تو وہ مومن شمار نہیں ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر مشرکین مکہ بھی تو خدا کو مانتے ہیں، آمنوا باللہ، کہ اس میں شامل ہیں کہ نہیں، اور رسول میں اگر وہ 2 یا 3 کو مان لیں تو رسول ہی کی کیٹیگری میں بھی شامل ہو جائیں گے کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم کو انہوں نے رسول مان لیا، حضرت اسماعیل کو مان لیا، اور کسی اور حضرت آدم کو مان لیا بالفرق، تو آپ کہیں گے رسول 3 پر اطلاق ہو جائے گا اس کا، تو ظاہر ہم کہیں گے نہیں، ان کے ہاں ایمان کی نفی بھی موجود ہے۔ تو جہاں ایمان کی نفی موجود ہوگی وہاں ایمان معتبر نہیں ہوگا، لیکن جہاں ایمان کی نفی ایسی ہو کہ وہ حقیقت ایمان کی نفی نہ ہو، حقیقت ایمان کی نفی نہ ہو، تو پھر ہم اس کو بدعت شمار کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، فلاں فلاں ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان ہے۔ اگر ان کی تکفیر نہیں کریں گے تو کیا کہیں گے؟ صاحب ایمان ہے۔ تو ان میں سے کسی کو ابدی جہنمی نہیں کہتے ماداموا مؤمنین۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ کلہم فی النار الا واحدہ، وہ جو حدیث ہے مشہور، اس کے اوپر کلام بہت طویل ہے علماء کا، لیکن اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے علماء کے ہاں کہ کلہم فی النار الا واحدہ سے مراد یہاں بھی ابدیت جہنمیت کی بات نہیں ہو رہی۔ ما داموا من الامہ، یعنی اگر ستفترق امتی 73 فرقۃ، تو اگر ان میں سے جو امت میں شمار ہوں گے ان کے لیے ابدیت جہنمیت نہیں، جو لوگ ان میں امت میں شمار ہوں گے۔ سر ایمانیات، عمل صالح، معصیت اپنی جگہ پہ، یہ جو معاملات ہیں جی جی بین مخلوق، ہاں، اس میں ایک دوسرے کے حق بھی کیسے ہوتے ہیں، سمجھیں ایک کی وجہ سے دوسرا بندہ تکلیف میں بھی رہتا ہے، یہ اس وقت بخشش کا کیا معاملہ؟ حدیث میں تو یہی آتا ہے کہ یہ تو بندوں کے درمیان ان کے معاملات ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ اللہ کوئی خصوصی معاملہ کرے گا، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بھی ایسے معاف نہیں کرے گا، بلکہ ان کے دوسرے فریق کو راضی کروا کے معاف کرے گا۔ راضی کروانے کے کچھ طریقے ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ شخص یہ ایسا ہو کہ جو بالکل سچی نیت کر چکا ہو دنیا میں کہ میں نے حق لوٹانا ہے، موقع نہ مل سکا ہو، لیکن جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ وہ حقوق العباد کے فیصلے تو پھر لین دین کی بنیاد پہ ہوں گے قیامت میں۔ اس کی نیکیاں اس کو دے دو، اس کی اس کو دے دو، اس کے گناہ ادھر ڈال دو۔ وہ جو آپ نے پڑھا ہے تدرون من المفلس، وہ جو ہے حدیث آپ نے پڑھی ہے، تو صحابہ نے فرمایا کہ المفلس فینا من لا درہم له ولا دینار، تو آپ سے فرمایا مفلس امتی الذی یأتی یوم القیامۃ بصلاۃ وحج وزکاۃ ولکن قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا، اس کو اس نے گالی دی، اس کو اس نے یہ کیا، اس نے اس کو یہ کیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ان کو اس کی جو ہے وہ نیکیاں بانٹنی شروع کر دی جائیں گی۔ اب تو اصول یہی ہے، کیا یہ تو بہت خطرناک ہے۔ دوسری حدیث میں جو ہے نا، اگر کسی شخص نے کسی کی ایک والشت برابر بھی زمین ہے، ہاں، اس کو 7 زمینوں میں توق پہنایا جائے، وہاں تو لگتا ہے کہ اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہاں لگ تو یہی رہا، اور مطلب خلاصہ یہ ہے کہ اس کو سزا کی وعید سنائی گئی۔ بعد میں علماء کہتے ہیں کہ آپ اس طرح نہ سوچیں کہ نہیں چھوڑا جائے، چھوڑا نہ جانے سے مراد ہے کبھی نہیں چھوڑا جائے گا، اس طرح نہ سوچیں، لیکن یہ کہ اس کی پکڑ ہونے کا کبھی امکان ہے، ولیعاذ باللہ اگر وہ توبہ وغیرہ نہیں کرتا تو امکان تو ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں خطر المشیہ ہے، یعنی جو عقیدے کی عبارت ہے نا، ہوا فی خطر المشیہ، وہ تو بڑی خطرناک ہے کہ اللہ نے وعدہ کوئی نہیں کیا کہ اسے بخشے گا۔ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کو چاہے گا بخش دے گا، سب کو تو وعدہ ہی کوئی نہیں کیا۔ اس لیے وہ بڑی خطرناک جگہ پر ہے، اگر اس نے دنیا میں معاملات میں گڑبڑ کی ہے یا حقوق اللہ میں گڑبڑ کی ہے مثلا۔ غاندھی صاحب نے کہا نا کہ یہ پاکستانی قانون ہے، یہ کھلی چھٹی کے کام تو لیں، یہ کریں، ہاں یہ تو بہت ہی خطرناک میں جا کے ہم بخشے جائیں، بس نہیں کلیئر ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک لحاظ سے بات درست ہے، علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عموم جو ہے نا اس کو نہیں ایک لحاظ سے بات درست ہے کہ مطلب خلاصہ یہ ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں پر وعید سنائی ہے، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ علماء آپ کو عقیدے کی جہت سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی آپ یہ بھی نہ کہہ دیں کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا ان میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کچھ کو چھوڑ دوں گا، کچھ کو نہیں چھوڑوں گا، تو بات اللہ پر غلط ہو جائے گی نا۔ لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ چھوڑنے کا وعدہ کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں ہے،
کہ لازماً اس کو چھوڑا جائے گا، اس کو چھوڑا جائے گا، یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ اس لحاظ سے یہ بات درست ہے کہ ہر ایک کو یہ خطرہ رہنا چاہیے جو یہ کام کر رہا ہے کہ وہ پکڑا ہی جائے گا، اور یہی صاحب ایمان ہونے کا تقاضا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اسے خطرہ یہی ہوگا، اس نے توبہ نہیں کی تو کہ وہ گیا پھر تو۔ اس لحاظ سے وہ ایک خاص اصلاح کے نقطہ نظر سے شاید بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں علماء کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں، وہ ایک عقیدے کے نقطہ نظر سے بات کر رہے ہیں۔ یہ جو عموم قائم کر دیا نا کہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، یہ عموم ہاں یہ عموم غلط ہے، یہ بات میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اگر کہیں کہ کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا یہ عموم غلط ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، تو کچھ تو ہوں گے، عموم تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس عموم میں یہ زید بکر عمر شامل ہیں کہ نہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا ان زید اور بکر کو تو پھر کیا کرنا چاہیے، توبہ کریں، ان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اس عموم میں مطلب ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو اللہ مغفرت فرما دے، یہ بات بھی نہیں معلوم کسی کو، تو اس لحاظ سے تو ہر شخص کو یہی اندیشہ رہنا چاہیے کہ وہ اس کی پکڑ ہو جائے گی اگر اس نے توبہ نہ کی۔ اچھا، عمل میں تو یہی ہے کہ عمل جو ہے اس پہ انسان اعتبار نہیں کرتا، لیکن ایمان پہ بھی ایمان پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے اپنے، یعنی اعتبار اس معنی میں کہ وہ ناجی۔ ہاں دیکھو اس میں نہیں، ناجی ہونے کے اعتبار سے وہ جو مشہور مبحث ہے نا ماتریدیہ اور اشاعرہ میں، انا مؤمن انشاء اللہ، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تو قلباً ماتریدی فرماتے ہیں کہ تو کفر ہو جاتا ہے۔ انا مؤمن انشاء اللہ کا کیا مطلب ہے؟ انا مؤمن حقا، کہنا حقا، اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ نہیں، انا مؤمن انشاء اللہ، اس مسئلے کو کہتے ہیں الاستثناء فی الایمان۔ تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یا ماتریدی کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں انا مؤمن انشاء اللہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے خدا کے وجود یا خدا کے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں انشاء اللہ، مجھے تو احتمال ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا، یا میں رسول کو کہہ رہے ہیں یہ احتمال دل میں رکھا جائے گا تو یہ تو کفر ہے، تو اس لحاظ سے انا مؤمن انشاء اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ اعتبارات سے کہا جا سکتا ہے، اور اس میں وہ ایک اعتبار لے کر آتے ہیں، کئی تفسیریں انہوں نے کی اشاعرہ نے، اس میں سے ایک اعتبار کیا ہے بے اعتبار المعال، اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ انا مؤمن انشاء اللہ برحق ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انا استطيع ان اعتمد على ایمانی اذا مت مؤمنا اما اذا لم امت مؤمنا وهذا ما لا اعرفه ساموت مؤمنا ام ساموت والعياذ بالله كافرا، تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ ایمان پر بھی اعتماد نہیں کر سکتے، اس حیثیت میں کہ ایمان پر اعتماد یوں نہیں کہ مجھے اللہ کے وعدے میں کوئی شک ہے، اگر ایمان ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرے اندر کفر نہیں ہے تو یہ تو بات بنتی ہے کہ خدا کے حکم سے میں اعتماد کروں کہ میں مومن ہوں تو جنت میں جاؤں، ولیکن لا يعرف الانسان نہایتہ، نہایت نہیں معلوم، اس لیے لا يعتمد على نفسه ولا على ایمانه ولا على عمله بل يعتمد على فضل اللہ، اللہ عالم۔ خیر اس طریقے دونوں کا اختلاف اکثر علماء نے کہا کہ یہ حقیقی اختلاف نہیں، انا مؤمن انشاءاللہ انا مؤمن حقا، وہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے تھے، یا ان کے کچھ شاگرد یا جو بھی ان کے مذہب کا یہ مسئلہ ہے نا ایمانی کا ایمان جبریل، اور ادھر جب یہ عبارت پہنچتی تھی وہ تو ادھر تھے نا کوفہ میں، ادھر مدینہ مکہ اور جہاں اہل حدیث موجود تھے یعنی محدثین موجود تھے، تو وہ امام ابو حنیفہ اور ان میں بہت معاملات خراب رہے، بڑے بڑے لوگوں کے مسائل رہے امام ابو حنیفہ کے ساتھ ابتدا میں کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، یعنی اگر ہمیں بھی کسی کا قول پہنچے میرا تو ایمان ابو بکر کے ایمان جیسا ہے، دماغ خراب ہو گیا، اس کا کیا ہو گیا، لیکن پھر ان کے قول کی توجیہ انہوں نے بتایا، ان کا پورا مسلک تھا کہ جب ہم کہتے ہیں ایمانی کا ایمان الملائکہ و جبرائیل تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک ایمان کی حقیقت ہے، اس میں زیادت اور کمی نہیں ہو سکتی، وہ تو برابر مطلب الایمان لا یزید ولا ینقص، اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو ایمان یزید اور ینقص نہیں ہو سکتا نا، یعنی آپ کہیں کہ ایمان ہے 100% یقین کا نام، تو یزید اور ینقص کا کیا مطلب، 100% سے اوپر کیسے ہوگا اور 100% سے نیچے کیسے جائے گا، اس معنی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے بھی کامل یقین ہے، اگر میں کہوں مجھے آپ کو بھی کامل یقین ہے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کامل یقین تھا، اس لحاظ سے ایمانی ایمانوں کا ایمانی ہی کوئی کہہ دے تو یہ گستاخی نہیں ہے، وہ ایک خاص فہم دے رہا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو تفاوت ہے وہ تو درجات اعمال اور فلاں فلاں اس اعتبار سے ہوتا ہے، تو وہ کئی دفعہ دوسرے کا قول سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو اس سے بھی مسئلہ کرتا ہے۔ نافقہ حنظلہ والی روایت بتائیں۔ ہاں نافقہ حنظلہ والی روایت، سر ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو نافقہ حنظلہ والی روایت اصل میں نا وہ اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے،
اس کا تعلق یہ ہے کہ انہوں نے منافقین کی کچھ صفات دیکھی کہ وہ خلوت میں اور ہوتے ہیں، جلوت میں اور ہوتے ہیں، کبھی ان کی یہ حالت ہوتی ہے پینڈولم کی طرح ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنی حالت میں جو التفات، وہ جو تفاوت آ رہا تھا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے گھر کی حالت میں، آفسنا کا الفاظ آیا کہ فلما رجعنا الى اہلنا آفسنا اہلنا و آفسنا اہلنا و اموالنا. تو کہتے ہیں کہ ہم مشغول ہو جاتے ہیں اس میں، تو بالکل کیفیت اور ہو جاتی. تو انہوں نے کہا کہ نافقہ حنظلہ. ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس پہ ایک کلپ بنایا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کو اسپیشل کلپ بنا کے اس کو کھلایا ہے. کلپ انہوں نے جی ایک ویڈیو کلپ نا مفتی طارق مسعود صاحب نے بنا کے اس کو بڑا انڈورس کیا ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کس طریقے سے امام ابو حنیفہ اور امام بخاری کے ان اقوال کے کو تطبیق کیا، ان کو مطابقت. وہ مطابقت آلریڈی موجود تھی، دیکھیں وہ خیر کوئی اور مبحث ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو تطبیق کی ہے وہ واللہ عالم بالکل درست نہیں ہے. اس میں بس انہوں نے 2 اقوال جو تھے نا وہ موجود تھے کہ امام بخاری نے کہا یزید و غیر. یہ صرف امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کا مسئلہ نہیں تھا، اور یہ سب کا یعنی یہاں اہل کوفہ اور اہل مدینہ اور جو محدثین کے درمیان مسئلہ تھا. پھر امام ابو حنیفہ کا قول ایسا تو نہیں ہوتا کہ میرے سے قول پہنچا اور میں نے اس کو سنا اور تطبیق کر دی. امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے خود کی ہے، امام ابو حنیفہ سے خود مروی ہے کہ میری مراد کیا ہے. وہ سب آپ سائڈ پہ رکھ کے کہیں میں نے تطبیق کر دی، ایسے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ پورا ایک علم ہے. یہ مطلب امام ابو حنیفہ کا مسلک امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے چلے آنے والی روایت سے پوچھا جائے گا. یعنی مثال کے طور پر میں اس وقت بیٹھوں اور غامدی صاحب کا کوئی قول سنوں اور اس کی ایک تطبیق کر کے اور فارغ ہو جاؤں، تو غامدی صاحب نے کہا میری مراد تو یہ تھی نہیں، تم پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے چلے جا رہے ہو. غامدی صاحب کی مثال کون بتائے گا؟ ان کے شاگرد بتائیں گے جو ان کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی مراد کیا تھی. تو امام ابو حنیفہ نے کتابیں لکھی ہیں، وہ اس میں وہ اپنے شاگردوں کو نقل کیے ہیں. وہ پورا ایک مسئلہ ہے، علم الکلام وجود میں ہے جس میں امام ابو حنیفہ کے قول کی کامل توجیحات موجود ہیں. یہ نہیں کہ پہلی دفعہ ابھی تک حل نہیں ہوا تھا مسئلہ تو کسی نے آ کر آج حل کر دیا. ایسے تو یہ علمی انداز نہیں ہوتا. مطلب یہ اب پتہ نہیں طارق مسعود صاحب نے کیا دیکھا ہوگا واللہ اعلم، لیکن یہ طریقہ نہیں ہوتا. واللہ اعلم. ہاں بس اس معنی میں جس میں وہ کہنا چاہ رہے ہیں، مطلب ان کو جنہوں نے میں ضرور مسلمان ہوں سے مراد یہ ہے کہ اگر میرے سے سوال کیا جائے کہ آپ منافق ہیں، آپ کافر ہیں، اور مجھے معلوم ہے انشاءاللہ کہ میں منافق اور کافر نہیں ہوں، میں کہوں گا نہیں میں صاحب ایمان. خوف نفاق ہونا اور شے ہوتی ہے. خوف نفاق بھی 2 قسم کا ہے. ایک ہے خوف نفاق کے نفاق کے عملی کا میں شکار ہوں، یہ تو خوف ہر صاحب ایمان کو لائق ہونا چاہیے. ایک خوف نفاق یہ ہے کہ مستقبل میں ایمان سلب نہ ہو جائے، یہ بھی خوف نفاق ہر شخص کو لائق ہونا چاہیے. لیکن ایک ہے خوف نفاق اعتقادی کہ میں اس وقت اعتقادی منافق ہوں، یہ مناسب نہیں ہے ایک صاحب ایمان کے لیے. یعنی وہ کہہ کہ میں اس وقت جو ہوں کون ہوں، مجھے خطرہ ہے کہ میں منافق اعتقادی ہوں، یہ مشکل بات ہے. اس لیے کہ وہ نہیں ہے، یہ وسوسہ ہے. بس وسوسہ ہے. وسوسے تو آتے ہیں نا شک و شبہ کے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ شک کے وسوسے کو مان کے شک شروع کر دینا چاہیے یا شک کے وسوسے کو نکال دینا چاہیے؟ نکال دینا چاہیے. اللہ ہاں بالکل امید، ہاں وہ تو انجام کے اعتبار سے خدا کی رحمت اور میرا کیا بنے گا اور کیا نہیں ہوگا، اور میں نے خدا کے حقوق ادا کیے نہیں کیے اور وغیرہ وغیرہ. اس اعتبار سے خوف اور رجا کا مطلب یہ نہیں کہ حل انا مؤمن ام کافر، یہ مراد. اللہ اعلم. جنت کا ذکر آ رہی ہے، ایک جنت کا ذکر آ رہی ہے. ہاں اصل میں جہاں جنت صرف ایک آ جائے تو علماء کہتے ہیں وہ جنس ہی مراد ہوتی ہے، یعنی تمام جنتیں مراد. وہ جو ہم نے دیکھا بھی تھا سورہ رحمان میں کہ کبھی اللہ تعالیٰ جنت بولتے ہیں، کبھی جنات کہتے ہیں، کبھی جنتان کہتے ہیں. تو اس میں اگر صرف جنت بولا جائے گا تو اس میں ساری جنتیں اپنی جنس کے اعتبار سے شامل ہوں گی، جو بھی جگہ جنت کہلانے کے قابل ہے. تو آپ کہیں کہ بہت سی جنتیں ہیں لیکن ان سب کا ایک مشترکہ نام بھی کیا ہے؟ جنت. جنت. اللہ اعلم. تو فرمایا ذالک فضل اللہ، بات واضح ہو گئی کہ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ میں ایک مبحث علماء نے یہ بیان کیا کہ ایمان بنیاد ہے ایسا کس کی؟ جنت کے لیے. ذالک فضل اللہ. اس کے بعد چونکہ اشارہ آیا تھا کہ ایمان کی وجہ سے مستحق ہوا ہے انسان، تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ذالک فضل اللہ.
یعنی هذا الفضل لا يستحقه الانسان الا بالایمان، لیکن ہے یہ فضل، یعنی ہے یہ فضل جس کا استحقاق صرف ایمان سے ہوتا ہے. ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ سبحانہ و تعالی فضل عظیم والے ہیں. فضل کس کو کہتے ہیں؟ جو ما فضل، فضل کہتے ہیں ما فضل، جو اضافی ہے. تو جو اضافی شے ہوتی ہے جو دی جاتی ہے وہ استحقاق کی بنیاد پہ نہیں دی جاتی ہے. تو فضل ہوتا ہے جو مستحق نہ ہو، مستحق نہ ہو یعنی جس کا استحقاق نہ ہو. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جنت مستحق نہیں ہے اور صاحب ایمان اس کا مستحق نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ مستحق ہوتا اور جنت مستحق ہوتی تو پھر فضل نہ ہوتا، کیونکہ فضل ما زاد عن الواجب ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اجرت طے کی ہے 100 روپے اور آپ نے 100 دے دیے تو ٹھیک ہے، 10 آپ نے دیے ہیں تو وہ مقابل عن العوض نہیں ہے 110، وہ کیا ہے 10 روپے فضل. تو فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم. جو فضل ہے اس کے مستحق ہے، ایمان اس کا مستحق کرے گا. ہاں اصل میں ترتیب کیا ہے کہ دیکھیں یہ آواز نہیں ہے، علماء نے کہا عوض نہیں ہے، یہ سبب ضرور ہے. یعنی ایمان سبب ہے جنت کے حصول، یعنی خدا کے فضل کے حصول کا سبب ہے. اچھا سبب کے اندر کوئی تاثیر ہوتی ہے ہمارے تصور عقیدے کے مطابق؟ اب یہ ذہن میں رکھیں جب آپ کہیں گے نا کہ سبب ہے تو آپ کہیں گے سبب تو کہہ دیا نا تم نے، ہم اس کو عوض نہیں کہہ رہے. جب ہم سبب کہیں گے تو سبب ہم اپنے تصور سبب کے مطابق لے رہے ہیں. ہمارا تصور سبب یہ ہے کہ کائنات میں مسبب حقیقتاً خدائی ہے، باقی اسباب ہیں موجود لیکن نہ وہ تاثیر رکھتے ہیں نہ وہ علت رکھتے ہیں. تو جب ہم کہیں گے کہ جنت کے حصول کا سبب ایمان ہے تو هل الایمان مؤثر فی حصول الجنہ؟ نہیں، لیکن سبب ہے. ہاں سبب تو اللہ میاں نے سبب عادی یہ بنایا ہے کہ میں جنت جو میرا فضل ہے اس کو دوں گا جس کے ہاں یہ سبب جو محض سبب ہے تاثیر نہیں رکھتا پایا جائے گا. وہ سبب کیا ہے؟ ایمان. فضل میں اور احسان میں فرق کیا ہوگا؟ فضل تو اصل میں احسان تو ویسے لغوی معنی اس کا خوبصورت بنانا ہے. فضل کا تو لغوی معنی ہے ما فضل عن الواجب، جو واجب سے بس زیادہ ہو. اب جب آپ واجب سے زیادہ شے دیتے ہیں وہ فضل ہے، وہ شے کیا ہے؟ وہ فضل ہے. لیکن یہ آپ کا کام کیا ہے؟ احسان. تو فضل کیا ہے؟ ما فضل جو اضافی ہے جو آپ نے دے دیا اس کو. ولكن اذا اعطيته الفضل ماذا فعلت به؟ احسنت الیہ، احسنت الیہ. جی جی جسے چاہتا ہے طاعت فرماتا ہے. یہاں پہ جو اللہ کی چاہت ہے یعنی اللہ کی مرضی یہاں پہ اس کی وضاحت ہے. ہاں اصل میں نا دیکھیں مطلب یہ ایسا ہے جیسے قرآن مجید میں نا آپ کو یہ بھی بتاتا ہے اللہ کہ آپ نے ایمان لانا ہے تو ملے گا اور ایمان نہیں لاؤ گے تو نہیں ملے گا. لیکن ساتھ اللہ نے یہ ایک بات بھی بابر کروانی ہے، مطلب ہم اپنے الفاظ میں بول رہے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. یعنی ہمارے ہاں اصلاً کیا تصور ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی کانٹریکٹ طے کرتے ہیں نا کہ تم یہ کرو گے تو میں یہ تمہیں دوں گا، اور تم ایسا لگتا ہے جیسے اب یہ واجبات کا کوئی نظام ہے کہ اب میں نے آپ کے ساتھ طے کر لیا ہے تو اب میں نے آپ کا یہ کام کر دیا تو اب آپ پر واجب ہوگا نا کہ آپ مجھے جواب میں پیسے دیں. یہاں اللہ تعالیٰ اس تصور کو دور کرنے کے لیے کہ دیکھو ٹھیک ہے ہم نے اس کو مجازاً بیع و شراء بھی کہہ دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم لیکن ان دی اینڈ اس کے نتیجے میں خدا پر کوئی شے واجب نہیں ہوتی، کوئی شے. اہل سنت کا مسئلہ ہے خدا پر کوئی، پھر یہ خدا کیوں کرے گا؟ واجب نہیں ہے اس پر، یشاء مشیت ہے اس کی، چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے تو یہ اس نے چاہا ہے کہ وہ نوازے فلاں لوگوں کو تو بغیر استحقاق کے ان کو نوازے گا. لہذا آگے فرمایا نا ذالک، جو آپ نے آیت پوچھی کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے گا دے گا. یہ اللہ کا فضل ہے. تو گویا اس سے پتہ یہ چلا کہ لیس واجبا علی اللہ ان یعطیہ، اللہ پر واجب نہیں ہے کہ وہ دے کسی کو، بلکہ یہ کیا ہے؟ مشیت. آپ کہیں گے اچھا پھر واجب نہیں ہے تو پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ وعدہ کر دیا میں نے، لیکن یہ وعدہ اس نے اپنی مشیت سے کیا ہے، اس پر واجب تھا مشیت، بس خبر دے دی. تو گویا بتانا ہے یہ چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جس کو جو کچھ ملے گا نا وہ نہ واجب ہونے کی وجہ سے ملے گا نہ اس کے استحقاق کی وجہ سے ملے گا، یہ محض اللہ کا فضل. اور اللہ کا فضل نتیجہ کس کا ہے؟ اس کی مشیت کا. اللہ کو کسی نے مجبور نہیں کیا. اللہ کا فضل نتیجہ کس کا؟
ارادے کا. یہ مشیت کس کو کہتے ہیں؟ ارادے کو کہتے ہیں. ٹھیک. تو فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. فرمایا نہیں پہنچتی کوئی مصیبت. اصابہ کا فاعل جو ہے نا وہ من مصیبہ ہے، یعنی اصلاً مصیبہ ہے، اور من جو ہے وہ عموم کے لیے ہے. کوئی پہنچنے والی نہیں پہنچتی. لیکن اصابہ یصیبو کا لغوی مطلب ہی ہوتا ہے صحیح جگہ پر پہنچنا. یعنی لفظ مصیبت کے اندر بھی ایک تصور موجود ہے کہ جو اس خیال کی نفی کرتا ہے کہ جو انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، فلاں کے ساتھ نہیں ہوا، فلاں کے ساتھ. جیسے وہ کہتا ہے رینڈملی کچھ تیر ویر چلا رہے ہیں لوگ، کوئی اس کو لگ گیا کوئی اس کو لگ گیا، تو فلاں کے مال اور اولاد میں مصیبت آ گئی، فلاں کے نہیں آئی، فلاں کو اس میں یہ ایسے ہی ہے، سب رینڈم ہے سارا، اٹکل پچو سا لگ رہا ہے. تو فرمایا ایسا نہیں ہے. مصیبت کیا ہے؟ ثواب کا مادہ کیا ہے؟ صاد واو با. اسی طرح ہم کہتے ہیں اصاب الہدف، یعنی رمیت فاصبت. رمیت فاصبت کا مطلب کیا ہے؟ رمیت فاصبت المکان الذي كنت استهدفه. جس مکان کو میں نشانہ بنا رہا تھا اسی پر جا کے لگایا. تو مصیبت کا مطلب ہے صحیح جگہ پر پہنچنے والی آفت. یعنی ما اصاب من، تو اصابہ کا فاعل اسی سے اسم الفاعل بنائے. اصابہ یصیبو سے تو کیا بنے گا؟ مصیبت. واللہ اعلم. ما اصاب من مصیبت فی الارض، زمین میں کوئی مصیبت نہیں آتی. تو کہا کہ زمین سے مراد انسان کے خارج میں جو مصیبتیں آتی ہیں. خارج سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان کی ذات کی مصیبت ہے جو اس کے یا اس کے نفس میں ہو، مرض ہو، یا علماء نے کہا اس کے اہل و عیال میں بھی ہو، وہ بھی نفس کی مصیبت ہے. یعنی ہر وہ شے جو نفس سے متعلق ہے شدید طریقے پر، وہ نفس کی مصیبت ہے. اور جو باہر کی مصیبت ہے وہ کیا ہے؟ وہ زلزلہ ہے، نعوذ باللہ، وہ گر جانا ہے عمارتوں کا، وہ جنگ ہے، وہ قحط سالی ہے، وہ فلاں فلاں جو بھی تصور کیا جا سکتا ہے. وہ سب مصیبتیں کیا ہے؟ فی الارض. خسف ہے، مسخ نہیں، وہ نفس کی ہے. خسف ہے، وہ کیا ہے؟ وہ زمین کی ہے. تو ما اصاب، یا بارشوں کا نہ ہونا زمین کی ہے. زمین سے کھیتی باڑی کا نہ نکلنا، یعنی فصلوں کا نہ نکلنا، وہ بھی کیا ہے؟ شکراً، وہ بھی زمین کی ہے. تو ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، اور نہ تمہارے اپنے نفوس میں کوئی مصیبت آتی ہے. تو نفوس کی مصیبتوں میں کہا گیا کہ وہ جیسے مرض ہے. بعض نے کہا کہ فقر بھی وہ نفس کی مصیبتوں میں سے ہے. اہل و عیال کے جو مسائل ہیں، قریبی رشتہ داروں کے جو مسائل ہیں، فقد الاحبہ ہے، محبوب حضرات کا رخصت ہو جانا، یہ سب کیا ہے؟ فی انفسکم. یہ دو قسم کی مصیبتیں یا میرے نفس میں ہوگی یا خارج میں ہوگی. تو خارج میں ہوگی تو فی الارض ہے، نفس میں ہوگی تو نفس. الا فی کتاب، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں ہے. من قبل ان نبرأها، الا فی کتاب میں محذوف کیا ہوگا؟ الا مکتوب فی کتاب، مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے. من قبل ان نبرأها، قبل اس کے کہ ہم اس کو ظاہر کریں. کس کو؟ ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ مصیبت کی طرف. کیا مطلب ہوا اس کا؟ دیکھیں برا یا برا سے اسم الفاعل بنتا ہے باری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسماء گرامی ہیں ان میں سے ایک نام ہے الباری. ہم نے امام غزالی علیہ الرحمہ کے ہاں دیکھا تھا نا، الخالق الباری المصور. تو خالق کے بارے میں انہوں نے کہا تھا وہ جیسے تقدیر ہے، پوری وہ سٹرکچر بنا لینا ہے، اور اس کے بعد باری جو ہے وہ اس شے کو عدم سے وجود بخش دینا ہے، اور پھر تصویر اس کی جیسے فائنل ٹچنگ ہے، ڈیکور ہے، وغیرہ وغیرہ. تو باری اصل میں کہتے ہیں عدم سے پیدا کرنا. باری کا لغوی معنی ہے عدم سے پیدا کرنے والا. بدی کا لغوی معنی یہ نہیں ہے. بدی کا لغوی معنی ہے پیدا کرنے والا علی غیر مثال سبق، بغیر کسی پہلے مثال کے کوئی نئی شے لے کر آنا. یعنی مثال کے طور پہ یہ کرسی ہے نا، تو کرسی کا ایک مثال موجود ہے. جو بھی کارپینٹر آئے گا وہ کرسی کا ایک تصور ہوگا، آگے پیچھے کر کے بنے گی تو وہ کرسی نا، ہاتھ رکھنے کی جگہ ہوگی، بیٹھنے کی جگہ ہوگی. تو پہلے مثال موجود ہے وہ بنا دیتا ہے، ذہن میں خاکہ موجود ہے. لیکن بالفرض کارپینٹر کوئی ایسی شے لے کر آئے جس کی پہلے سے کوئی مثال ہی نہیں تھی، کوئی نئی مخلوق بنا کے دکھائے لکڑی سے، تو وہ کیا ہم کہیں گے؟ بدی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مصیبت کے ظہور سے پہلے، مصیبت کے عدم سے وجود میں آنے سے پہلے یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ آنی ہی آنی تھی. جو بھی مصیبت ہے زمین اور آسمان میں، یا زمین میں اور تمہارے نفوس میں،
وہ کتاب میں موجود ہے قبل اس کے کہ دنیا میں اس کا وجود ہو. جیسے بعض روایات میں آتا ہے ان اللہ کتب فی کتاب وهو عنده قبل العرش وهو عنده فوق العرش قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. 50,000 برس پہلے کتاب میں سب کچھ جو ہے وہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے لکھ دیا گیا کہ ایسے ہی ہوگا. تو فرمایا الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. فرمایا کہ وہ اتنا مشکل نہیں. اللہ ان ذلک علی اللہ یسیر، یعنی ان ذلک ای ان الکتابۃ فی اللوح المحفوظ علی اللہ یسیر، اللہ پر بہت آسان. تو تقدیر کا بیان، یعنی جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے. اس کا فائدہ کیا؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. صدق اللہ. صحابہ میں یہ منفی معنی شامل ہے؟ کس میں؟ اصحابہ کے فعل میں منفی معنی شامل نہیں ہے، مصیبت کے اندر شامل ہے. مصیب میں بھی شامل نہیں منفی معنی، صرف مصیبت میں. مصیب تو آپ کہیں گے الرجل المصیب اذا اجتہد المجتہد فاصاب فله اجر. تو ہم پڑھتے ہیں المجتہد المصیب والمجتہد المخطئ. تو اصاب یصیب کو تو مطلب ہے صائب رائے تک پہنچنا، صائب جگہ تک. صائب بھی ہم کہتے ہیں صائب الرائے ہے، وہ بھی یہی اسی سے صائب الرائے، صاحب الرائے اور صائب الرائے. سر اس میں جگہ اور وقت دونوں ہوں گے؟ اصحاب رحمت کہنا یہ ٹھیک ہوگا؟ کیا کہنا؟ اصحاب رحمت، اصابت رحمت. اصحاب کا لفظ جو ہے اس کا مطلب اگر پہنچنا ہے نا، ہاں اس میں نیگیٹیوٹی مطلب جو پرابلم ہے. اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پازیٹیو شے بھی آ سکتی ہے؟ ہاں آ سکتی. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. تو اصابہ یصیبو میں وہی میں کہہ رہا ہوں مصیبت کے اندر تو نیگیٹو معنی شامل ہے، لیکن محض اصابہ میں شامل نہیں ہے. اصابہ میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو حسنہ کے ساتھ لکھا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. تو اصابہ حسنہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ بولیں گے مصیبتن تو مصیبتن کے اندر مطلب مصیبت جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ مفہوم ہوتا ہے، کلیمٹی ہوئی. مصیبت الموت بھی تو آتا ہے، موت ایک نیگیٹو چیز. ظاہری بات ہے، موت سے کوئی کچھ نہیں ہوتا. فاصابتکم مصیبت الموت، موت مصیبت. جی جی جن کا نام ہے برا، ہاں وہ تو خیر ان کا نام ہے، وہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کے نام کا حقیقی معنی کیا ہے. لیکن برا یبرؤ کا نا ایک مطلب تو جب خلق کے لیے ہے تو یہ، لیکن اگر برا یبرؤ کا ایک مطلب ہوتا ہے بری کرنا کسی کو، وہ بھی اسی سے. اسی طرح براءۃ بھی اسی سے، براءۃ من اللہ. اسی طرح جو ہے وہ تبرہ بھی اسی سے، تبرہ یتبرأ ہے اس کو، اس کے اندر بیزاری کا مفہوم بھی ہوتا ہے. برا جو ہے وہ تو نام ہوتے ہیں، ناموں کے عموماً کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس میں عدم کا کوئی مطلب ہوتا نہیں ہے. تو